السلام علیکم ایوری ون. آج میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی اور ہم آج بات کریں گے کشمیر کے مسئلے. تو بہت شکریہ نعیم سر نیوز 360 کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. میرا سب سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ مودی کی حکومت کے دوران کیا کشمیر کے حوالے سے کسی بھی مثبت پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جو اوور آل مودی کی پالیسی ہے نہ صرف کشمیر کی طرف بلکہ تمام اپنے اندر بھی اقلیتوں کی طرف آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے عرصے سے فارمرز جو ہے نا وہاں پر ہڑتال کر رہے ہیں، اور ایک قانون ہے جس کو یا سسپینڈ کرنا ہے یا چینج کرنا ہے، بالکل وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو اگر وہ ایک اتنا بڑی اندرونی چیز پر ان کو کوئی خیال نہیں آ رہا، تو میرا خیال مقبوضہ کشمیر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرانا مسئلہ ہے، عرصہ دراز سے ہے. اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے الیکٹوریٹ سے کہ جی میں اس مسئلے کو حل کروں گا، اور حل کروں گا بھارت کے انٹرسٹ کے مطابق. تو جیسے حالات چل رہے ہیں، دیکھیں حالات کے تبدیل ہونے میں تو کوئی انسان پریڈکٹ نہیں کر سکتا. جیسے ابھی حالات چل رہے ہیں جس میں یہ کہوں کہ جو امریکہ اور انڈیا کا آپس میں تعلق ہے، جس طریقے سے چائنا اور انڈیا کا سٹینڈ آف ہوا ہے کشمیری کے ایک طریقے سے بارڈر کے اوپر، جیسے پاکستان اور ہندوستان کی متبھیڑ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہ روزانہ جس طریقے سے ایل او سی کے اوپر خلاف ورزیاں کرتے ہیں، پھر بلوچستان سے جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سچویشن کے بالکل کنٹرول وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کیا ہوا ہے. کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پر لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ فوج ہے، اور کوئی وہاں پر مزاحمت اتنی نہیں ہونے دے رہے وہ، کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں ہے جب اتنی بڑی فوج ہو، نہتی پاپولیشن کیا مزاحمت کرے. تو جب تک کہ سچویشن چینج نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی امکان نہیں ہے مودی کے رویے میں کہ کوئی بھی فرق آ جائے. اور اگر اس رویے میں فرق ڈالنا ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو سچویشن کو تبدیل کرنے کی اہلیت ہے وہ صرف دو ہی فیکٹرز ہیں. ایک یہ کہ کشمیری اپنی جد و جہد کو کیسے آگے لے کر جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے. اگر یہی رہا لیول جد و جہد کی، اور پاکستان یہی کچھ کرتا رہا جو ابھی تک کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کوئی تبدیلی آئے گی. کیونکہ رویے میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا آ کے ہمیں ریسکیو کرے، دنیا آ کے ہمارے مسائل حل کرے. ارے بھائی دنیا کو اپنے مسئلوں سے وہ نہیں ہے فرصت، وہ ہمیں ہمارے مسائل کدھر آ کے حل کریں گے. جب تک ہماری لیڈرشپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ اپنے زور بازو سے کرنے والا کام ہے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا کشمیر کے سلسلے میں. یہ میرا اندازہ ہے، اللہ کرے کہ یہ غلط ہو اور کچھ ہو جائے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں. جی بالکل ٹھیک. سر میرا دوسرا سوال آپ سے ہے. مشال ملک نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان اپنی سفارتی تعلقات ختم کر دے. کیا ایسا کرنا کسی بھی طرح کشمیریوں کے حقوق کے لیے بہتر ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ ایسے ہی ایک فروئی سا قدم ہوگا، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے کا. کیونکہ جب آپ کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو اور بھی رہی سے ہی کسر پوری ہو جائے گی. وہ جو ہم بات چیت کے امکانات ہیں، یا کم از کم کوئی چیز کنوے کر دیتے ہیں، جب ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے تو ان کی ایمبیسی میں کنوے کر دیتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے ہماری ایمبیسی میں کنوے کر دیتے ہیں. یہ ویزے وغیرہ لوگوں کے آنے جانے کا جو معاملہ ہے بے شک اب رکا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی اگر چلتا ہے، جو لوگ آنا چاہتے ہیں مختلف، جیسے ابھی سکھ یاتری آتے ہیں، یا مسلمان یہاں، یا ہمارے مسلمان ادھر سے ادھر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مختلف شرائنز کے اوپر، تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جو تھوڑا بہت، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ملک کے لوگ یہ دو مختلف اینٹیز ہیں. ہمارا پرابلم ہے موجودہ حکومت کے رویے کے ساتھ، ہمارا پرابلم بھارت کے عوام کے ساتھ، سارے عوام کے ساتھ نہیں ہے، انتہا پسند عوام کے ساتھ صاف ظاہر کہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں رابطے توڑنے چاہیے، رابطے رکھنے چاہیے. اور کوئی مجھے ایڈوانٹیج نظر نہیں آتی کہ اگر ہم یہ سفارتی تعلقات توڑ دیں. ہم نے ویسے آپ کو پتہ ہے کہ کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، کوئی اور ایسا کام نہیں کریں گے جب تک کہ کشمیر میں آپ ظلم و زیادتی بند نہیں کرتے. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن رابطے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ٹوٹنے چاہیے. جب جتنی بھی عروج پر آپ کی دشمنی، جنگ کے دوران بھی رابطے کام آتے ہیں. جی میرا تیسرا سوال اور آخری سوال آپ سے ہے. مسئلہ کشمیر کا حل آپ کو آخر نظر کیا آتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بین الاقوامی برادری اس پر خاموش ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی جارحانہ ہے. جی اس میں میرا خیال ہے کہ بہترین جو استاد ہے وہ تاریخ ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے کسی خطے کے لوگوں کو محکوم نہیں رکھ سکتے. یہ ہسٹری کا پہلا لیسن ہے, جس کا یہ مطلب اب آپ کو پتا ہے کہ اب تو تقریباً 100% کشمیری متنفر ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو سیاسی طور پہ ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم اس قسم کے ملک کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں قائد اعظم کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا, اور پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. تو وہ اب تو ہندوستان کے اندر پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں, تو کشمیر تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بات دوسری ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حل ہوگا اور اس کے امکانات ہیں, اور یہ آپ کے پہلے سوال کے ساتھ تقریباً جڑا ہوا ہے کہ ایسے حل نہیں ہوگا. دیکھیں ہمیشہ کہتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ مسئلوں کا حل جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے اور جنگ نہیں ہوتی. یہ بات صرف پارشلی ٹرو ہے, یہ مکمل طور پہ درست نہیں ہے بات. اس لیے کہ بات چیت ہوتی ہے جب دو صورتوں میں بات چیت ہوتی ہے. جب دونوں سائڈیں یہ سمجھیں کہ ابھی ایک سٹیل میٹ پیدا ہو گیا ہے اور اب نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, اور اس مسئلے کا حل کرنا ضروری ہے, دونوں سائڈوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو بات چیت ہوتی ہے. یا پھر ایک سائڈ مکمل طور پر حاوی ہو جائے تو پھر بات چیت ہوتی ہے, جیسے جنگ عظیم 1 میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں کہتے ہیں نا جی آخر مسئلہ بات چیت سے حل ہوا. ارے بھائی اتنے لوگوں کی مارے جانے کے بعد مسئلہ اس وقت حل ہوا جب ایک سائڈ مکمل طور پہ حاوی ہوگی. یا بات چیت ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ سیریا میں بات چیت ہوئی ہے, جب لڑ کے تھک گئے تو انہوں نے بات چیت کی. افغانستان میں بات چیت ہوئی ہے, جب لڑ کے تھک گئے تو بات چیت ہوئی ہے. تو دونوں سائڈوں کو برابر کی تکلیف جب تک نہ ہو بات چیت نہیں ہوتی. اس کیس میں پاکستان کو تکلیف دی جا رہی ہے, کشمیریوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بھارت کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جب تک ہم بھارت کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے جتنے کہ ہم تکلیف میں ہیں, بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن بات چیت ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں 47-48 میں بھارت بھاگتا ہوا گیا یو این سیکورٹی کونسل میں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کشمیری اور جو کچھ قبائلی جتھے تھے وہ بڑھ رہے تھے سری نگر کی طرف. 65 میں وہ گئے, کارگل کے صورت میں وہ گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت نے کبھی آپس میں مل کر کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. ہمیشہ ایون جو سندھ طاس کا معاہدہ تھا وہ بھی کسی اور نے آ کے کروایا, رن کچھ کا مسئلہ بھی کسی اور نے آ کے کروایا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھارت اور پاکستان کے لوگ مل کر بیٹھ کر ان کی گورنمنٹ نے کوئی مسئلہ حل کر لیا ہو. لہذا آپس میں ممکن نہیں ہے. دوسری بات میں نے یہ کہہ دی کہ جب تک آپ ان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائیں گے جتنی ہمیں پہنچ رہی ہے تو بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن چونکہ پہلے بھی وہ ہم سے بات چیت کرتے رہے ہیں اس لیے کہ ان کو تکلیف پہنچتی تھی, ہمیں پورا حق حاصل ہے وہ سب کچھ کرنے کا جو بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے. کلبھوشن کو دیکھ لیجئے, افغانستان سے جو حملے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے, آزاد کشمیر کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے. آپ ان کا ذرا جواب دیں صحیح طریقے سے اور دیکھیں وہ کیسے نہیں آتے ہیں بات چیت کے اوپر. اور جب بات چیت ہوگی پھر اس کے بعد پھر معاملات آگے شروع ہوں گے. لیکن حریت کی جنگ کو کبھی روکا نہیں جا سکتا. یہ جلد یا بدیر دوبارہ زور پکڑے گی, لیکن یہ پاکستان کی معاونت کے بغیر کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, اور معاونت ہر قسم کی ہوگی, صرف ڈپلومیسی سے کام نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعیم سر, تھینک یو ویری مچ. ٹائم دیا نیوز 360 کو, اور امید کرتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ جلد از جلد حل. انشاءاللہ. تھینک یو.